خاتون ہے ایڈا فرام، جو کہ امریکہ سے تعلق رکھتی ہے. اس نے انسان کی جو زندگی ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور اگر اس کو اور تھوڑا سا ہم اس کو چھوٹا سلائس کریں، اس کے ویگن ویل بنائیں، تو اس میں وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 حصے انہوں نے زندگی کے بنائے ہیں. اگر زندگی کا کوئی بھی حصہ اگر ہماری زندگی سے جو ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں یا بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی بھی مجبوری کی بنا پہ وہ بائی پاس ہو جاتا ہے، تو پھر جا کے انسان کو 60 سال کے بعد جو بڑھاپا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ اس کو پچھتاوا بن جاتا ہے اس کا. تو وہ اس نے زندگی کے جو 8 مراحل ہیں یا 6 مراحل ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے کس طرح سے کہا. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینا سیکھتا ہے، یعنی ماں سے وہ لمس حاصل کرتا ہے، اور اپنے ماحول کو بھی نہیں سمجھ سکتا. وہ صرف اور کیا کرتا ہے کہ وہ نیند پوری کر رہا ہوتا ہے اور اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، جس میں ہنسنا ہوتا ہے اور جس میں جو ہے وہ دودھ پینا ہوتا ہے. 1 سال کے بعد پھر دوسرا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو 1 سال سے لے کے 3 سال کے درمیان میں رہتا ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ اپنی جو بول و برا جو ہے وہ واش روم میں یا کسی بھی طرح سے کرنا سیکھ جاتا ہے. تیسرا جو حصہ ہوتا ہے اس میں وہ بچہ جو ہے وہ اپنے لیسز باندھنا سیکھتا ہے، اور اس کا جو پری لاجک ہے وہ لاجک میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی چیزوں کو وہ کوزیلٹی کی بنیاد پہ لینا شروع کر دیتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی بنیاد پہ لیتا ہے. لیکن کیونکہ اس کا جو وہ حصہ ہوتا ہے، ایموشنز اس کے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو چیزیں کو سوچنا، کوزیلٹی، یہ کم ہوتا ہے. لیکن ان کو جان نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے سب کچھ. اس کے بعد اگلا اس کا فیز سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں وہ 3 سال سے لے کے 6 سال کا ہے، اور اس کے بعد 6 سال سے 13 سال کا ہے، جس کے اندر وہ دوست بنانا سیکھتا ہے، جو ٹیم ورک جانا سیکھتا ہے، اور یہ جو آپ کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو توڑ کے بنانا سیکھتا ہے، لائٹس اور جتنی بھی آپ کی جو سائنس ہے اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کائنات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے وہ تقریباً جو 15 سال تک رہتا ہے. اور 15 سال کے بعد اس کا ایک نیا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ جو میٹنگ سیزن اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں وہ 15 سال سے لے کے اور 35 سال کے درمیان میں وہ اپنے فیصلے کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنا میٹ تلاش کرتا ہے. اس کے بعد جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس میں وہ پیسہ کماتا ہے، اور اس کائنات کو جو اس نے پڑھا ہے اس کو وہ لوٹا رہا ہوتا ہے. اور اس میں بھی اس کے اندر جو ڈی این اے کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایگزیبٹ کرتا ہے اس کو. اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا وہ حصہ جس میں ہم نے جو ہے وہ ایسا کرنا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کائنات کو کچھ نہ کچھ اپنے ذہن سے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے یا اپنی کسی پوسٹ کے ذریعے کچھ بتانا ہوتا ہے نیا. جیسے سقراط، افلاطون اور یہ جتنے بڑے لوگ، آپ اقبال ہے اور رومی ہیں، آئنسٹائن ہے، یہ سب لوگ جو ہے وہ اسی عمر کے اندر جو ہے وہ بڑے بنتے ہیں. اور اس کے بعد اگر فرض کریں یہ جو ہم نے 5-6 جو آپ کو بتائے ہیں، جو حصے بتائے ہیں زندگی کے، جو آپ کے سیگمنٹس آپ کے لائف کے، اگر ان میں سے ایک بھی کسی طرح سے بائی پاس ہو جائے، کسی غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، تو وہ جو آپ کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ پچھتاوے کا حصہ ہوتا ہے. کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش یہ ہو جاتا، یہ کاش یہ ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے کے اندر بہت سے لوگ آپ کو پچھتاوے کی صورت میں ملیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ گولی کھاتا تو آج یہ پرابلم مجھے نہ ہوتا، یہ علاج کروا لیتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں یہ اس طرح سے کرتا تو میرا بزنس تباہ نہ ہوتا. کیونکہ بڑھاپے کے اندر انسان کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. پیسہ کیا مطلب کہ ایکسچینج کرنے کے لیے، چیزیں خریدنے کے لیے، اپنی زندگی کی سہولتوں کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو بے شمار ایسی چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں کہ اگر یہ 6 کے 6 حصے ہم نے بالکل اسی طرح سے استعمال کیے ہوں جس طرح سے نیچر کہتی ہے، جیسے ایڈا فرام کہتی ہے، تو آج ہماری زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی. تو اس لیے میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ کے بچے اگر شرارتیں کر رہے ہوں تو آپ کو ان کو نہ روکیں. اگر آپ کے بچے کچھ ایسا علم حاصل کر رہے ہو جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ ایسا علم حاصل کریں، تو ان کو لینے دیں. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی بائی پاس ہوگا تو ان کو پچھتاوا ہوگا. تھینک یو.